السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد قال اللہ تعالی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ایک شعر سے میں اپنی بات شروع کروں گا۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوہ طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ جب ساز سلاسل بجتے ہیں ہم اپنے لہو میں سجتے ہیں، یہ ریت ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے۔ محترم سامعین اکرام اور اساتذہ کرام، یہ ہمارے اساتذہ کا حسن ظن ہے ہم پر، اور ان کی یہ ہم پر یہ محنتیں ہیں کہ ہم میدان میں آ کر اس دین کے لیے اور اس دین کو باقی رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام سر انجام دیتے رہیں، یہ انہیں کی کرم فرمائیاں ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ریپبلک یعنی یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ اس دن کے ساتھ ہمارے بہت ساری قربانیاں، بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انگریزوں اس سے پہلے پرتگالیوں سے لڑنے میں، اس دیش کو غلامیت سے آزاد کرانے میں سر فہرست مسلمان ہی سب سے آگے تھے۔ اگر ہم سن 1400 عیسوی میں نظر دوڑاتے ہیں تو پرتگالی گوا کے راستے سے، کیرلا کے راستے سے ہندوستان میں ناپاک ارادے لے کر آئے، تجارت کی غرض سے آئے، تاکہ اس ہندوستان کو جو اس زمانے میں سب سے اعلیٰ، سب سے اقویٰ، سب سے عرفہ ملک تھا، یہاں کی GDP سب سے ہائی تھی، یہاں تعلیم کے اعتبار سے سب سے قوی لوگ تھے، یہاں نظام اچھا تھا، یہاں کی برابری سب سے بہترین تھی، یہاں مساوات کا نظام تھا، یہاں لوگوں کو تجارت کرنے کا طریقہ معلوم تھا، یہ مسلمانوں نے ہی یہاں آ کر سکھایا تھا۔ اور تو انگریزوں کی نظر اس ہندوستان پر پڑی تو کیرلا کے علاقے سے پرتگالی سن 1400 کی عیسوی میں آئے، تو ان سے سب سے پہلے لڑنے والے مسلمان تھے۔ وہاں کے مالابار کے لوگ، خصوصاً کنی محمد حاجی اور ان کی فیملی والے لڑ رہے تھے۔ اتنا خطرناک ان سے لڑائی ہو رہی تھی، کئی ہزار مسلمان وہاں شہید ہوئے۔ یہ سن 1400 کی بات ہے۔ اس وقت ابھی تک ان دشمنوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ انگریز ہمارا دشمن ہے، انہیں معلوم بھی نہیں تھا یہ ہمارا دیش غلامیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت کا ایک واقعہ ہے جو ہمارے مسلمانوں کا واقعہ ہے کہ کنی محمد حاجی کو سمندر کے کنارے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا تاکہ ان پر گولی برسائی جائے، ان کو شہید کیا جائے۔ تو وہ مرد مجاہد نے کہا، ان کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اے بزدلو انگریزوں، میری آنکھوں سے یہ پٹی ہٹاؤ تاکہ تم مجھے جب گولی مارو گے میں تمہارے بزدل چہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے سینے پر گولی چلاؤ تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنا ہمارا خوف ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو پوچھ کے بعد سے لے کر ساؤتھ کے علاقے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد صاحب لڑ رہے تھے، اور بنگال کے علاقے میں اور وہاں لڑ رہے تھے۔ ہر طرف ہندوستان میں مسلمان ہی سر فہرست تھے۔ 1947 میں 15 اگست کے وقت یہ ہندوستان جب آزاد ہوا، اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں گے تو 3 سال کی مسلسل محنت میں یہ سویدھان ہمیں بنایا گیا، کیونکہ سن 47 کو جب یہ دیش آزاد ہوا، اس کے بعد نومبر یعنی اسی مہینے کے آخر میں، اس وقت تک ابھی ہمارا انگریزوں کا ہی ایک کانسٹیٹیوشن تھا، انہیں کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے اور کچھ مفکرین نے کہا کہ اب ہمارا ایک نیا آئین ہونا چاہیے، ہمارا نیا سویدھان ہونا چاہیے۔ تو کچھ 33 کمیٹیاں بنائی گئی جو اپنے اپنے مسودات پارلیمنٹ میں پیش کیے، اور ان تمام مسودات کو پڑھا گیا، ان پر غور کیا گیا، سارے عالم میں گھوما گیا، دیکھا گیا۔ اس میں 60 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی، اس میں صدر امبیڈکر تھے۔ تو اس میں ہمارے علماء کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے 35 علماء اس سویدھان کے آخری مرحلے تک اس پر کام کرتے رہے۔ آج ہمارے اقلیتوں کو
مولانا حفظ الرحمان صاحب کا ایک احسان ماننا چاہیے. جو ہمیں اقلیتوں کے حقوق ملے ہیں یہ مولانا حفظ الرحمان کی برکت ہے. جو ہمیں یہ حقوق ملے ہیں یہ ہمارے علماء کی برکت ہے. ورنہ اس زمانے میں بھی یہ گندے ناپاک ذہنیت والے اس سویدھان کو ختم کرنے کی اس وقت سے کوشش کر رہے تھے جس وقت ہمارے علماء سولیوں پر چڑھ رہے تھے, کٹ رہے تھے, مر رہے تھے. یہ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ تم اپنی طاقت بچا کر رکھو, بعد میں ہمیں مسلمانوں سے لڑنا ہے, بعد میں ہمیں اس ملک کو پھر سے غلام بنانا ہے. اور اس زمانے میں جب ہمارے مجاہدین انگریزوں سے لڑ رہے تھے, ان کے بڑے جا کر انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے, انہیں معافی نامے دے رہے تھے, ان کو معافیا مانگ رہے تھے, اس وقت ہمارے اسلاف, ہمارے علماء کرام تختہ دار